بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آئینہ نماز سے یہ نواں سبق پیش کیا جا رہا ہے، وضو، غسل اور تیمم کا بیان۔ اس سبق میں ہم صرف وضو کا بیان پیش کریں گے۔ وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ فائدہ: وضو میں کوئی واجب نہیں ہے۔ وضو کی سنتیں: نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا۔ نمبر 4، کلی کرنا۔ نمبر 5، مسواک کرنا۔ نمبر 6، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی سانس کے ساتھ اوپر کو پانی لینا جہاں تک نرم جگہ ہے۔ نمبر 7، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 8، سارے سر اور کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 9، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 10، لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے اور دوسرا عضو دھل جائے۔ ترتیب وار دھونا کہ پہلے منہ دھوئے، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ فائدہ: سنت چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ثواب کم ملتا ہے۔ مستحبات وضو۔ یہ چیزیں وضو میں مستحب ہیں۔ نمبر 1، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 2، مل مل کر دھونا۔ نمبر 3، داہنی طرف سے شروع کرنا۔ نمبر 4، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ نمبر 5، گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 6، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ مکروہات وضو۔ وضو میں یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ وضو کرنا۔ نمبر 2، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 4، خلاف سنت وضو کرنا۔ نمبر 5، پانی زیادہ بہانا۔ نمبر 6، زور سے چھپکے مارنا۔ زور سے چھپکے مارنا جیسے پانی ہاتھ میں لے کر اور زور سے چہرے پر مارتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ مسئلہ: وضو میں گردن کا مسح مستحب ہے اور حلقوم یعنی گلے کا مسح بدعت ہے۔ نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے: پاخانہ، پیشاب، مزی، ہوا کا نکلنا، خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، منہ بھر کر قے ہو جانا، ٹیک لگا کر سو جانا، مست یا بے ہوش ہو جانا، رکوع و سجدہ والی نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو دل میں نیت کرو کہ میں وضو کرتا ہوں، پھر بسم اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو، پھر 3 دفعہ کلی اور مسواک کرو، اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالو اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرو، پھر 3 دفعہ منہ دھو، پیشانی سے لے کر ٹوڑھی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اگر داڑھی گھنی ہو تو جو بال چہرے کی حد میں ہیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جو بال حد چہرہ سے بڑھے ہوں ان کا دھونا لازم نہیں، البتہ ایسی داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، اور جو ہلکی داڑھی ہو جس میں نظر آتا ہو اس کے نیچے ٹھوڑی تک دھونا فرض ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھو، پہلے داہنا ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ دھو، پھر سر کا اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرنا۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پانی سے دونوں ہاتھوں کو تر کر کے سب انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر گدی تک لے جاؤ، پھر گدی سے لے کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اس طرح سامنے کی طرف واپس لاؤ کہ کانوں سے لے کر سر کے بیچ تک جو حصہ دائیں بائیں باقی رہ گیا ہے اس کا مسح ہوتا چلا جائے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں کا مسح اس طرح کرو کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر انگوٹھوں سے کانوں کی پشت پر مسح کرو۔ مسح صرف ایک ہی مرتبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھو، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 مرتبہ دھو۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی مسنون ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مشکوٰۃ شریف۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ 2 رکعتوں کی طرف دھیان رکھا تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔